بلا کی تو نے تو دیکھے ہوگے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں سب یہاں پر، زہرا کے ہے یہ پیارے، تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہے یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے، اے چاند مارے گئے یہیں پر، بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں بیٹے، مسلم کے دونوں پیارے، اے چاند صلوات علی محمد و آل محمد، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسیر کو شہ کی صدا آئی، کسے آواز دوں، ایک میں ہوں میری تنہائی، کسے آواز دوں،
علی اکبر تمہاری آخری چکی کے ساتھ کھو گئی ہے میری بینائی کسے آواز دوں جنگ سے میری زمینوں آسمان لرزے میں ہے کون دیکھے کون دیکھے جنگ ہے بھائی کسے آواز دوں جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا مر گیا مر گیا عباس سا بھائی کسے آواز دوں شام ہوتے ہی زینب سے سکینہ نے کہا لوٹنے فوجے ستم آئی کسے آواز دوں شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں ہر طرف ہے سب تماشائی کسے آواز دوں عصر کو شے کی صدا آئی کسے آواز دوں صلوات محمد
یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلدانا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلدانا، سمجھ کے اپنا فریضہ حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلدانا، میں جانتا ہوں بڑی زحمتیں اٹھاؤ گے، ادھر ہی دیکھ رہا ہوں جدھر سے آؤ گے، تمہارا تکتا ہوں رستا حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، نگاہ ڈھونڈ رہی ہے ہر ایک سو تم کو، بلا رہی ہے محمد کی آبرو تم کو، کہیں نہ راہ میں رکنا حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، نبی کے دین پہ آئی ہوئی مصیبت ہے، تمہاری کرب و بلا میں مجھے ضرورت ہے، ذرا بھی دیر نہ کرنا حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، نبی کی آل سے لوگوں نے منہ کو پھیر لیا، مجھے لعینوں نے کرب و بلا میں گھیر لیا، بدل گیا ہے زمانہ حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، قدم قدم پہ ہوا ظلم کی بدلتی ہے، قضا بھی اب تو میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کہیں نہ دیر لگانا حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، میرے حبیب تمہیں میرے دوستی کی قسم، تمہیں حبیب خدا غیرت نبی کی قسم، نبھانے طفل کا وعدہ حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، میں انتظار کی حد سے گزر نہ جاؤ کہیں، تمہارے آنے سے پہلے ہی مر نہ جاؤ کہیں، یہ نام جیسے ہی پڑھنا حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، حبیب جلدانا، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب جلدانا، اللہم صل علی محمد
مسعودی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر. زینب کی عنایت ہے عزاداری شبیر. فرعون جہاں لرزا برندام ہے اس سے. فرعون جہاں لرزا برندام ہے اس سے. سب سے بڑی طاقت ہے عزاداری شبیر. آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کر آئے. آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کر آئے. میدان شہادت ہے عزاداری شبیر. اسلام جو عالم میں سلامت ہے ابھی تک. اسلام جو عالم میں سلامت ہے ابھی تک. ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت. ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر. سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی. میں نماز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی. جنت کی ضمانت ہے عزاداری شبیر. میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں. میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں. میری تو عبادت ہے عزاداری شبیر. زہرا کی امانت ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. لیجیے عزاداروں، 3 محرم کا دن بھی نکل گیا
آج کے دن عمر سعد اپنی فوج کو لے کر کربلا پہنچا تھا، اور آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب مولا حسین نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھ کر بلایا تھا۔ میرے مولا کے یہ جملے تھے کہ اے حبیب، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور کے پہلے کربلا آ جانا، ورنہ روز قیامت کو ملاقات ہوگی۔ کس مظلومی سے میرے مولا حسین نے اپنے دوست کو آواز دی، سنیے عزادارو۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کے، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کے، رقیہ تک ہے راستہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ بین علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ساری زہرا، حبیب آئے گا، ہے اس کو تم بے بھروسہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، ارے دعائیں دے کی سکینہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ گوارا کر نہیں سکتی
حسین کی غیرت تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ کس طرح میرا مولا حسین حبیب کو بچپن کی بات یاد دلا رہا ہے، سنیے عزاداروں۔ مجھے ہے یاد وہ لمحے جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ خاص توجہ عزاداروں، درے بطول دوبارہ جلایا جائے گا، درے بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ اس بن سے میرے مولا حسین کی مظلومی ظاہر ہوتی ہے، سنیے عزاداروں۔ چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے، بہت اداس ہے کلبہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو، یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریبا میں سالیے زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ، ارے ہمارا لٹتا ہے پردہ حبیب آ جاؤ،
شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ محمد والے محمد صلوات۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور محمد و آل محمد آواز بلند سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعد الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکمہ الکتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم۔ صلوات شاہ۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، عاشقان حیدر کرار، محبان احمد مختار، ماتمداران سرکار سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، تمام مدحت و منقبت، تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا وقف ہے اس ذات الہی کے لیے کہ جس نے زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے منور فرمایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے پڑھتے اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بار دیگر صلوات پڑھیں عظمت آل محمد صلی اللہ۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق کائنات اور مالک شش جہات نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم فرش عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پا سکے، اور شکر صد شکر اور کروڑوں مرتبہ اس کا شکریہ کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اور آپ
سلطان کربلا کا غم کربلا میں منا رہے. انشاءاللہ زیادہ دیر میں حائل نہیں رہوں گا، مگر گزارش یہی ہے کہ جتنی دیر آپ کے درمیان موجود رہوں آپ اسی طریقے سے بیدار رہیں جس طریقے سے آپ متوجہ بیٹھے ہوئے ہیں. کربلا کی زمین پر ہم آج آئے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہم نے فرش عزا بچھایا ہے. دیکھیں، خالق کائنات نے، مالک ارض و زمان نے یوں تو اس کائنات میں بہت سی زمینوں کو معتبر بنایا، مطہر بنایا، مقدس بنایا، منور بنایا اور بابرکت بنایا ہے. صاحب کمال بنایا ہے، صاحب جمال بنایا ہے، صاحب شرف بنایا ہے. مگر خدا کی قسم اللہ نے جو عزت اور جو شرف زمین کربلا کو بخشا ہے وہ کسی اور زمین کو نہیں بخشا. جو زمین کربلا کی عظمت ہے، سنیے زمین کربلا کیا ہے. انشاءاللہ زمین کربلا کے حوالے سے کچھ معروضات، اور اگر وقت رہا تو زائرین امام حسین کے حوالے سے کچھ تحقیقات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اللہ نے بہت سی زمینوں کو خلق فرمایا ہے، مگر جو کربلا کی شان ہے وہ سب سے جدا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک عاشق اور اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ اما زرت جدی الحسین، کہ کیا تم نے میرے جد حسین کی زیارت کی ہے؟ وہ کہتا ہے قالا لا، اے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا، اب تک میں نے آپ کے جد کی زیارت نہیں کی. امام نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر اور افسوس ہو تجھ پر، کیا تو کربلا کی عظمت کو نہیں جانتا؟ کیا تو کربلا کی فضیلتوں سے ناواقف ہے؟ کیا تو کربلا کی عزتوں کو نہیں جانتا کہ کربلا کہتے کسے ہیں؟ اب یہاں سے امام اپنے عاشق کے سامنے کربلا کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اتخذ ارض کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ اللہ مکہ حرما. امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبل اس کے کہ خانہ کعبہ کو اپنا حرم بنائے، اس سے پہلے اللہ نے زمین کربلا کو اپنا حرم بنا لیا ہے. انشاءاللہ متوجہ ہو، مجھے منزل تک لے جانا ہے. پہلی ملاقات آپ کی اور ہماری ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی وقت درکار ہوتا ہے. مگر سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں پورے مجمع کی. آپ الحمدللہ کربلا میں بیٹھے ہیں، صاحب عرفان افراد آپ موجود ہیں، میرے روبرو ہیں. سنیے گا، اس سے قبل کہ اللہ خانہ کعبہ کو اپنا حرم بناتا، اللہ نے زمین کربلا کو اپنا حرم بنا لیا ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ زمین خانہ کعبہ بعد میں ہے، کربلا پہلے ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں، یہ بات اس حدیث سے واضح ہے اور بالکل واضح ہو چکی ہے کہ خانہ کعبہ بعد میں ہے، زمین کربلا پہلے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کی خلقت میں آخر فاصلہ کتنا ہے؟ تو اس عنوان کو بھی اور اس پہلو کو بھی امام نے تشنا نہیں رکھا بلکہ بیان فرمایا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق ارض کربلا قبل ان یخلق ارض کعبہ ب24,000 سنہ. امام فرماتے ہیں، سنیے گا، امام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اور مالک شش جہاد نے زمین کربلا کو تقریباً زمین خانہ کعبہ سے 24,000 سال پہلے خلق فرمایا. توجہ چاہتا ہوں، کتنے؟ 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خانہ کعبہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا. تو زمین کربلا پہلے ہے، خانہ کعبہ بعد میں ہے. بالکل ایسی ہی ایک روایت مجھے اور ملی کہ جہاں پر معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے، توجہ چاہیے، دونوں چیزوں کو دیکھتے رہیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. جس طریقے سے خالق کائنات نے زمین کربلا کو خانہ کعبہ سے پہلے خلق فرمایا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے امیر کائنات کو، اسد اللہ الغالب کو، علی ابن ابی طالب کو حضرت آدم سے پہلے، ایک روایت 14,000 برس، دوسری روایت 24,000 سال پہلے حضرت امیر کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پہلے خلق فرمایا. توجہ چاہتا ہوں، یہاں زمین کربلا ہے، یہاں مولائے کائنات ہے، یہ کعبے سے پہلے ہے، وہ آدم سے پہلے ہے. توجہ ہو تو جملہ کہوں، آدم سے پہلے
پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی آدم سے پہلے ہیں، علی نوح سے پہلے ہیں، علی ابراہیم سے پہلے ہیں، علی اسحاق سے پہلے ہیں، علی یعقوب سے پہلے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں تو زمین کربلا کا پہلا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کربلا خانہ کعبہ سے پہلے، قم مقدس سے پہلے، نجف اشرف سے پہلے، مکہ مکرمہ سے پہلے، مدینہ منورہ سے پہلے، تو دونوں اپنے اپنی جگہوں پر وہ آدم سے پہلے، تمام نبیوں سے پہلے، یہ خانہ کعبہ سے پہلے، تمام نبی، تمام زمینوں سے پہلے۔ اب جو پہلے ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو پہلے ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اور اس فضیلت کو بھی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امیر کائنات انبیاء سے پہلے ہے تو انبیاء سے افضل بھی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آدم کا علم دیکھنا چاہے تو علی میں دیکھ لے، نوح کا تقویٰ دیکھنا چاہے تو علی میں دیکھ لے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے تو علی میں دیکھ لے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے تو علی میں دیکھ لے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے تو علی میں دیکھ لے۔ اگر آمادہ ہو تو جملہ کہوں، بالکل اسی طریقے سے زمین کربلا بھی اپنے اندر اتنے فضائل سمیٹے ہوئے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی مشہد کا تقدس دیکھنا چاہے تو کربلا میں دیکھ لے، مکے کی کرامت دیکھنا چاہے تو کربلا میں دیکھ لے، نجف اشرف کی شرافت دیکھنا چاہے تو کربلا میں دیکھ لے، مدینہ منور کا نور دیکھنا چاہے تو کربلا میں دیکھ لے۔ محمد صلوات مشہد مقدس کا تقدس یہاں ملے گا، مدینہ منورہ کا نور یہاں ملے گا، توجہ ہے نا، مکہ مکرمہ کی کرامت یہاں ملے گی، نجف اشرف کی شرافت یہاں ملے گی۔ پھر لفظوں کو دہراتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو آؤ علی کے اندر دیکھ لو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے تو آؤ علی کے اندر دیکھ لو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے تو آؤ علی کے اندر دیکھ لو۔ تو یہ ہے مولائے کائنات کہ اگر آدم کا علم دیکھو تو علی کے اندر، ابراہیم کی خلت دیکھو تو علی کے اندر، موسیٰ کی ہیبت دیکھو تو علی کے اندر، کربلا بھی اپنے اندر ایک ایسی اپنی آغوش میں ایک ایسی ہستی کو جگہ دیے ہوئے ہے کہ خدا کی قسم اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی میں ملے گا، لیکن اگر اسی آدم کے علم کو بچانے والا دیکھنا ہے تو کربلا میں سو رہا ہے، ابراہیم کی خلت بچانے والا دیکھنا ہے تو کربلا میں سو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا نوح النبی یا وارث نوح النبی اللہ۔ اے آدم کی صفت کے وارث حسین تم پر سلام، اے ابراہیم کی خلت کے وارث حسین تم پر سلام۔ تو علم وہاں ملے گا، علم کو بچانے والا کربلا میں ہے، خلت وہاں ملے گی، خلت کو بچانے والا کربلا میں ہے، توجہ، ہیبت وہاں ملے گی، اس ہیبت کا پاس و لحاظ رکھنے والا کربلا میں ہے۔ پھر امام آگے چونکہ اپنے مہم سے فرما رہے ہیں کہ کربلا کیا ہے، کہ اللہ نے 24,000 سال پہلے خانہ کعبہ سے زمین کربلا کو خلق فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعلھا افضل روضۃ من ریاض الجنہ۔ سنیے گا، امام کہتے ہیں کہ جنت کے جتنے بھی خوبصورت، دلکش اور حسین ترین باغات ہیں، جنت میں جتنے بھی حسین ترین اور خوبصورت باغات ہیں، امام کہتے ہیں کہ ان اللہ جعلھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام جنت کے خوبصورت باغوں میں اگر سب سے زیادہ حسین باغ کسی کو بنایا ہے تو وہ زمین کربلا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے حسین ترین باغ اگر کوئی ہے تو وہ زمین کربلا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے، جو کہ جنت کے باغوں میں سے ہے تو زمین کربلا بھی جنت ہے، اور ایسی جنت کہ جو جنت کے تمام باغوں میں خوبصورت ہے۔ بہرحال میں شعر پڑھتا نہیں ہوں، لیکن اگر موضوع سے مربوط ہو جائے تو بھی چھوڑتا بھی نہیں ہوں۔ سنیے گا، شاعر اس موقع کو دیکھ کر کے کہتا ہے، مؤذن ولایت نے کہا تھا کہ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ ذرا سی بیداری چاہیے، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ،
یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. اور کربلا کربلا حسن تیرا کیا کہنا, اب ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی. کربلا کربلا حسن تیرا کیا کہنا, ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی. آپ نجف اشرف میں نجف اشرف کربلا اور عراق میں موجود ہیں, اور یہاں کی زبان عربی زبان ہے, تو اردو زبان کا ایک شاعر اور ایک چند اشعار میں نے سنا دیے. تو شعر تو ایک عربی زبان کا شاعر ہے, اس کا بھی ایک شعر سن لیجئے تاکہ احساس ہو کہ ہاں ہم عرب ملک نہیں ہیں. سنیے گا, وہ بھی زمین کربلا کی فضیلت بیان کرتا ہے. عربی زبان کا شاعر ہے, بس ایک ہی شعر چونکہ موضوع سے مربوط ہے سنا رہا ہوں. وہ جب زمین کربلا پہ آیا اور اس نے قبہ حسینی کو دیکھا, یعنی گنبد امام حسین کا اس نے مشاہدہ کیا, تو ایک شعر کہا. وہ کہتا ہے کہ قبۃ کانت العرش قبۃ کانت زینت العرش فیہا. ترجمہ کر رہا ہوں, لطف اٹھائیے گا. گنبد کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ جو زمین کربلا میں امام حسین کا گنبد ہے, اصل میں یہ گنبد نہیں ہے بلکہ زینت العرش, یہ آسمان کی زینت ہے. تھوڑی سی اگر توجہ ہو اور ہاتھ اٹھے اور زبان کھلے بس حوصلہ ملے گا, اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. کیا کہا کہ جو گنبد ہے, گنبد یہ آسمان کی زینت ہے. یہ پہلا مصرع ہے. اور دوسرے مصرے میں کیا کہتا ہے, نہیں نہیں یہ گنبد آسمان کی زینت نہیں ہے. شعر سنیے, مصرع سنیے. گنبد آسمان کی زینت نہیں ہے, بل هو العرش, بلکہ یہ گنبد تو خود آسمان ہے. آہا, جزاک اللہ, سلامت رہیں. تھوڑی سی بیداری. بل هو العرش للذی فی السماء, یہ تو گنبد خود آسمان ہے اور اس کی مثال تو آسمانوں میں بھی نہیں ہے. یہ عربی زبان کا شاعر ہے. تو کیا امام نے فرمایا کہ یہ زمین جنت ہے. تو بظاہر دیکھا جائے تو دو جنتیں ہو گئی, ایک عرش پر ہے ایک فرش پر ہے. بظاہر دو ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے. سنیے گا کیسے. عربی زبان میں اس میں اشارہ, یعنی اگر کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی بالکل قریب میں بیٹھا ہو تو اس کے لیے حاضی لفظ استعمال ہوتا ہے. حاضی, یاد رکھیے گا, یہ اس میں اشارہ ہے مؤنث کے لیے. اگر قریب میں کوئی ہے تو حاضی, اور اگر کوئی بہت دور ہو تو عربی زبان میں اس کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے. ذالک مذکر کے لیے اور تل کا مؤنث کے لیے. تو تل کا عربی زبان میں وہ شے جو بہت زیادہ دور ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور حاضی وہ چیز جو بہت زیادہ قریب ہو, یعنی بالکل متصل ہو, کوئی فاصلہ نہ ہو, بلا فصل ہو. تو حاضی مؤنث کے لیے اور حاضہ مذکر کے لیے, یعنی جو بالکل قریب ہو اس کے لیے حاضہ استعمال ہوتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں رسول اکرم نے جب علی کا ہاتھ اٹھایا تھا تو یہی جملہ کیوں کہا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. توجہ ہے کہ نہیں ہے, یعنی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا حاضہ, لیکن مؤنث ہو تو حاضہ ہی. عربی زبان میں جنت مؤنث کا لفظ ہے عربی زبان میں. تو ایک جنت عرش پہ ایک فرش پہ. جب اللہ نے عرش والی جنت کی بات کی, قرآن مجید ہے, آپ جا کے سرچ بھی کر لیں تو مل جائے گا, تو لفظ رکھا تلکا, تلکل جنت اللتی, وہ جنت کے جو بہت دور ہے. دیکھیے جو میں نے وضاحت کی ہے دونوں لفظوں کی رائے گاہ نہ ہو جائے, توجہ چاہتا ہوں پورے مجمع کی. کیا کہا جب عرش والی جنت کی بات کی, تلکل جنت اللتی, وہ جنت, تل کا یعنی جو بہت دور ہے, وہ جنت جو بہت دور ہے. مگر خدا کی قسم سلطان کربلا نے کربلا میں بیٹھ کر جب آخری خطبہ دیا اور اپنے اصحاب کے درمیان خطاب کیا تو دل کا نہیں کہا بلکہ لفظ رکھا, یا بنی الکرام ہذہ الجنت التی قد فتحت ابوابها, ارے یہی تو جنت ہے جس کے لیے تمہارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس جنت کے لیے تل کا, امام نے اس جنت کے لیے کیا کہا, ہاذہ ہی, یہ جنت. تو کیا مطلب دو جنتیں ہو گئی؟
نہیں جنتیں دو نہیں ہیں، اگر جملہ پہنچ جائے آہستہ سے پہنچا رہا ہوں تو دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا، دو جنتیں نہیں ہیں، جنت ایک ہی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کی بہت دور والی جنت کو قریب لا کے کھڑا کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ زندہ باد، سلامت رہے، جزاک اللہ۔ جو بہت دور والی جنت کو قریب لا کے رکھ دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمین کربلا جنت ہے۔ میر انیس علی اللہ مقامہ کو کون نہیں جانتا، اور خصوصاً وہ جو مرثیہ گوئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ضرور جانتے ہیں، اور وہ نہ جانے سب جانتے ہیں جتنے مجلس سننے والے ہیں، اصل کیونکہ زیادہ تر انہی کے مراثی پڑھے جاتے ہیں۔ میر انیس علی اللہ مقامہ نے، یہ زمین کربلا ہے۔ جب امام حسین یہاں تشریف لائے تھے تو اس منظر کو نقل کرتے ہوئے میر انیس نے کہا تھا کہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشتے بلا نمونے خلدے بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا۔ ابھی میں شرح کروں گا، سنیے گا، تو میں نے پڑھ دیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، بالکل واضح سی بات ہے کہ جب امام حسین کربلا میں تشریف لائے۔ پھر دوسرا مصرع، دشتے بلا نمونہ خلدے بری ہوا، یہ جو جنگل تھا، یہ جو بیابان تھا، یہ ایسا ہو گیا جیسے جنت۔ میر انیس کہہ رہے ہیں نمونہ خلدے بری ہوا۔ پھر قیامت کا مصرع تیسرا ملاحظہ ہو، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا۔ جب حسین نے زمین پر قدم رکھا تو یہ زمین اتنی بلند ہو گئی کہ آسمان سر جھکانے پہ مجبور ہو گیا۔ خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا، یہ چاند امام حسین کے حسن میں ڈوب گیا۔ جزاک اللہ۔ کون؟ میر انیس کہہ رہے ہیں کہ یہ چاند، کربلا اتنی معتبر مقدس اور منور ہو گئی کہ یہ چاند بھی امام حسین کے حسن میں ڈوب گیا۔ آگے میر انیس کہتے ہیں کہ پایا ظہور نیر دیگے پایا فروغ، نیر دیگے ظہور سے، اما جنگل کو چاند لگ گئے زہرا کے نور سے۔ تو یہ کربلا کی عظمت ہے، اور کربلا کی فضیلت ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ تو یہ زمین کربلا ہے۔ کس سے امام ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنے محب سے۔ اما زرت جدی الحسین، کہ کیا تم نے میرے جد حسین کی زیارت کی ہے؟ کہ مولا ابھی زیارت نہیں کی۔ پھر کربلا کے امام نے مسلسل تسلسل کے ساتھ فضائل پڑھے، اور طولانی روایت بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ پھر امام نے فضیلت کربلا کو بیان کیا، زیارت فضیلت کربلا کو بیان کیا کہ جو امام حسین کی زیارت کو آتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ آپ ظاہر امام حسین ہے، سب اس کے مصداق ہیں۔ سنیے گا فضیلت زیارت امام حسین کیا ہے۔ یہاں سے امام جعفر بیان کرتے ہیں کہ من عطا قبر الحسین عارفاً بحق ہی فیوتی اللہ بکل قدم یرفعها میں عطا حجت مقبولت ما نبی المرسل۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی معرفت کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے تو خالق کائنات اس زائر کو بکل قدم یرفعها، ہر قدم وہ جو اٹھا رہا ہے اس قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے 100 حج کا ثواب دیتا ہے اور 100 عمروں کا ثواب دیتا ہے۔ سنیے گا کربلا خدا کی قسم، کیا بکل، یہ نہیں کہا کہ بس قدم کے بدلے، یہ نہیں کہا کہ بس قدم کے بدلے، بکل قدم یرفعها، ہر قدم وہ جو اٹھا رہا ہے۔ کتنے؟ 100 حج۔ حج بھی کون سے؟ مقبولہ، جو قبول ہوئے ہوئے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور جب نبی مرسل کے ساتھ انجام دیے ہو۔
اس کو بریکٹ میں رکھتے ہوئے ایک روایت اور یہاں پر ضمن سناتا ہوں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے اس کو اپنی تقریر میں جو ان کی کتاب مرتب ہو کے آئی ہے مصباح الہدی اس میں بیان کیا ہے. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد بڑا فخر کر رہا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ مولا میں 19 حج کر کے آیا ہوں. بڑا فخر کر رہا ہے اس بات پر کہ مولا میں 19 حج کر کے آیا ہوں 19 حج کر کے آیا ہوں. بار بار اس جملے کو اس فکرے کو دوہرا رہا ہے امام کے سامنے کہ مولا میری عظمت کیا, میری بلندی کیا اور میرا ثواب کیا اور میری جزا کیا کہ میں 19 حج کر کے آیا ہوں. اگر آمادہ ہو تو جملہ کہوں. امام نے کہا بس 19 حج کر کے آئے ہو, جاؤ واپس جاؤ, 2 سال کے بعد پھر آنا. جب تمہارے 21 حج پورے ہو جائیں تب کہیں جا کر تم ایک زائر امام حسین کے برابر ہوں گے. جاؤ واپس جاؤ, 2 سال بعد آنا. جب 21 حج پورے ہو جائیں تو ایک ظاہر امام حسین کے برابر ہوں گے. اچھا جملہ سنیے, جو روایت میں نے سنائی ہے اب اس کی تشریح کرتا ہوں. بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا, ہر قدم کے بدلے کتنے حج؟ 100 حج. تمام میرے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مومنین ہیں, مسائل دنیا اور دین جانتے ہیں, یہ بتائیے کہ ایک حج کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ایک حج 1 سال میں 1 مرتبہ واجب ہے. سنیے گا, اپنی عظمت سمجھیے گا کیا ہے. 1 سال میں 1 حج 1 مرتبہ واجب ہے. اگر 2 بار کرنا چاہے تو 1 ہی قبول ہوگا جو وقت پہ کی ہو, ورنہ حج باطل, وہ حج ہے ہی نہیں جو حج کے زمانے میں نہ ہو. تو 1 حج کرنے میں 1 سال, تو سیدھی سی بات ہے 100 حج کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں توجہ چاہتا ہوں. 1 حج کرو گے تو 1 سال کم سے کم چاہیے, اور 100 حج کرنے میں پوری 1 صدی, پورے 100 سال چاہیے. امام نے کیا کہا کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے 100 حجوں کا ثواب دیتا ہے. 100 حجوں کا ثواب دیتا ہے. 100 حجوں کا ثواب دیتا ہے. مولانا بتانا کیا چاہتے ہیں کہ میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے جو حاجی ہے اس حاجی کی زندگی کے 100 سال ایک طرف, حسین کے ظاہر کا ایک قدم. سنیے کیا ہے ظاہر امام حسین کی عظمت, کہ جو حج کرے 100 سال تک مسلسل اگر حیات رہے تو وہ ایک طرف ہے, اور بھائی 1 ہی قدم, بس 1 قدم. ارے بھیا سوچنے کی بات ہے نا کہ جب ظاہر امام حسین کے 1 قدم کی یہ فضیلت ہے تو سوچو حسین کے قدم کتنے مبارک ہوں گے. سنیے گا, آپ کی بعض مومنین وہ ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, مگر سنیے گا 1-2 روایت اور بیان کرنی ہے اور پھر میں ربط مصائب ہو جاؤں گا. کیا کہا؟ من اتا قبر الحسین عارفا بحق ہی, کہ جو بھی قبر امام حسین کی طرف آئے گا ہر قدم کے بدلے 1 حج کا ثواب ملے گا, مگر ایک شرط رکھی. کیا؟ عارفا بحق ہی, ان کی معرفت لے کے آئے. تو مولا آپ کی معرفت تو انبیاء کو نہ ہو سکی, ہماری حیثیت کیا ہے کہ آپ کا عرفان حاصل کریں؟ یہ تو ہماری ممکن ہی نہیں ہے. کہ نہیں, بس اتنی معرفت صحیح ہے کہ آپ جب کربلا آئیں اور ذریعہ امام حسین کے قریب جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم دنیا کے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کہ اتنی معرفت لے کے آ جاؤ گے تو کافی ہے. لیکن پھر بھی میں ایک عرفانی جملے 2 عرفانی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں ذریعہ امام حسین کے قریب یا بین الحرمین میں کھڑے ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو معرفت کے انداز میں ڈوب کر آپ سلام کیجئے. ایک اعرابی تھا بدو, اس نے کبھی بھی امام حسین کو دیکھا نہیں تھا, مگر اس کی عرفان کا اور معرفت کا یہ عالم ہے جو پیش کرنے لگا ہوں. کبھی دیکھا نہیں ہے مگر اس کی معرفت دیکھیے. یہ معرفت لے کے اگر امام حسین کی خدمت میں جاؤ گے تو کمال ہی کیا ہے. وہ کہتا ہے, وہ عربی
کہ جس نے ابھی امام حسین کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، حج کا موقع ہے، امام علی، امام حسن اور امام حسین حج کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں، آخری بات پھر ربط مسائل، وہ آیا اور امام علی امام حسن ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین اپنے خیمے میں، آنے کے بعد پوچھتا ہے، سنیے تلاش کرنے آیا ہے کہ حسین کہاں ہے، مگر معرفت کیا ہے، انداز کیا ہے، کہتا ہے ایکم بحر الندى، تم میں سے کون ہے جو سخاوت کا سمندر ہے، تم میں سے کون ہے جو علم کا بہتا ہوا چشمہ ہے۔ دونوں سمجھ گئے کہ امام حسین کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ اب گیا امام حسین کی خدمت میں، امام نے بتایا کہ ان کا خیمہ امام حسین کا وہاں ہے، یہ چلا، اس نے عجب انداز سے امام کو سلام کیا ہے، کیا معرفت بھرے اس کے سلام ہیں، بس 2 سلام سنانے ہیں بھی بات تمام۔ اب بلند تو آیا خیمے کے پاس، آمادہ ہیں، خیمے کے پاس آیا اور خیمے کے پاس آ کر کے پہلا جملہ کہتا ہے کہ اے میرے آقا، کاش میں آپ کے خیمے میں بچھی ہوئی قالین ہوتا، روایت میرے پاس موجود ہے، ذمہ دار ہوں، کیا کاش میں آپ کے خیمے میں بچھی ہوئی قالین ہوتا، کیوں کہ آپ کی نالین مبارک میرے رخسار پہ آتی اور میں جنت کی قالینوں پہ رشک کرتا۔ پھر سلام کیا ہے، اب یہ 2 سلام آپ جب بھی حرم جائیں تو یہ 2 سلام ضرور کیجیے گا۔ کیا؟ پہلا سلام آ کر کہتا ہے السلام علیک یا طبیب الاسیان، کہتا ہے کہ اے گناہوں کا علاج کرنے والے حسین تم پر سلام۔ اس کی معرفت دیکھی آپ نے، کیا کہتا ہے کہ گناہوں کا علاج کرنے والے تم پر سلام ہو، جب حرم جاؤ تو یہ سلام ضرور پیش کرنا، میں یہی موجود ہوں، جس کو چاہیے مجھ سے لے سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا طبیب الاسیان، اے گناہوں کا علاج کرنے والے حسین تم پر سلام ہو۔ دوسرا کہتا ہے کہ السلام علیک یا مرخص الجنان، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جنتوں کو بہت سستا کر کے دینے والے حسین تم پر سلام ہو۔ السلام علیک یا مرخص الجنان، اے جنتوں کو بہت سستا کر کے ہم تک پہنچانے والے حسین تم پر سلام ہو۔ خدا کی قسم میں چاہتا نہیں تھا کہ مصائب یہیں روک دوں، لیکن آپ کی آنکھوں میں جب اشک آ ہی گئے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں جو رکاوٹ بنوں آپ کے آنسوؤں میں اور رومال جناب سیدہ میں۔ سنیے گا معرفت کے ساتھ اور اسی عقیدت کے ساتھ، اب بلند تو خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سنیے گا امام حسین علیہ السلام کو یہ سلام کر رہا ہے کہ گناہوں کا علاج کرنے والے تم پر سلام، جنتوں کو سستا کرنے والے حسین تم پر سلام۔ ابھی میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جنتوں کو سستا کرنے والے حسین تم پر سلام، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ حسین جنت کے مالک کا نام ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اپنے بستر پر پہنچو اور سونے کا وقت قریب آ جائے تو سونے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا، اما جو حسین جنت کا مالک ہے اس حسین پر کیا مصیبت آ گئی تھی کہ تپتی صحرا میں کربلا کے میدان میں ششمالی عسکر کے لیے بس تابوت کا سوال۔ جنتوں کا مالک حسین تپتی صحرا میں کہہ رہا ہے، ہو سکے تو میرے بچے کو 2 بوند پانی پلا دو، ہو سکے تو میرے بچے کو 2 بوند پانی پلا دو۔ سنیے گا عزیزان محترم، حالانکہ مجھے جو حکم ہوا تھا کہ درود کربلا جناب حر پڑھوں، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرے بھائی نے بھی سلام پڑھا جناب حبیب نے مظاہر کا۔ سنیے گا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، 2 محرم گزر چکی ہے، 2 محرم میں یہ قافلہ امام حسین کربلا آ چکا ہے، اور جانتے منظر کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ جب امام حسین نے زمین کربلا پر قدم رکھا، سب آپ نے سنا ہوا ہے کہ امام حسین کی سواری نے قدم آگے نہیں بڑھایا، امام نے متعدد رہوار بدلے مگر قدم آگے نہیں بڑھایا، قدم آگے نہیں بڑھایا۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا اور جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو عجب سی چیخ ماری اور تڑپ کر روئی۔
جیسے جناب زینب روئی تو امام حسین نے کہا ماذا یبکی کہ یا اختہ ہو، اے میری بہن کس بات نے تمہیں رلا دیا ہے، اے میری بہن کس بات نے تمہیں پریشان کر دیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے اے بھیا جان دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں جہاں بھی رکتے ہیں یا جہاں بھی بیٹھتے ہیں یا دوران سفر میرے کانوں میں ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز، بھیا ضعیفہ کے رونے کی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو، اس کا لال قتل کر دیا گیا ہو، وہ ایسے گریا کرتی ہے۔ حسین نے کہا اے بہن زینب تم نے نہیں پہچانا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہماری ماں۔ خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں اس جملے کی تکرار کرتا ہوں، وہ یہاں بھی بیان کرتا ہوں کہ دیکھو جب بھی کربلا والوں پہ رونا تو غریب بن کے رونا، امیر بن کے نہ رونا، اس لیے کہ زہرا کا گھر ہے۔ جزاک اللہ سلامت رہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ بہرحال جناب زینب نے کہا اے بھیا یہ آواز مجھے پریشان کرتی ہے۔ امام حسین نے کہا وہ کوئی اور بیوی نہیں ہے، وہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ کہ بھیا دوسری بہن دوسری بات کیا ہے؟ کہ بھیا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا رہوار یہاں پہ رکا تو ایک ہوا چلی اور اس ہوا میں نے آپ کے خون کی خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ بھیا ابھی جملے کو سننا تھا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے عباس کو بلایا، میرے بھیا عباس قریب آؤ، کجی آقا وہ جو بستی دیکھ رہے ہو اس بستی والوں کے لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ جناب عباس گئے اور لوگوں کو بلا کر لائے اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ سنیے گا، مجھے جناب حبیب تک لے کے جانا ہے۔ اس زمین کا نام کیا ہے؟ یقال لہا غازریہ، کسی نے کہا اس زمین کو غازریہ کہا جاتا ہے۔ یقال لہا ناصریہ، کسی نے کہا اس زمین کو ناصریہ کہا جاتا ہے۔ یقال لہا شاطئ الفرات، کسی نے کہا اس زمین کو شاطئ الفرات کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ شخص دور کھڑا ہوا تھا، امام نے اسے قریب بلایا اور کہا حل لہا اسم آخر، کیا اس زمین کا کوئی اور دوسرا بھی نام ہے؟ وہ کہتا ہے نام یبنا رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، ہاں اس زمین کا ایک اور نام ہے، اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے، اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا اب تک تو جناب زینب رو رہی تھی، کربلا سنتے ہی حسین کی آنکھیں بھر آئی اور اپنا مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں اور گریہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہاں ہونا منا خوری کا دینا، ہاں ہونا محل قبور نام، ہاں ہونا منابر، ہاں ہونا مناخوری کا بینا، ہاں ہونا مقتل البری جالنا۔ حسین کہتے ہیں ارے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ایک جملہ قیامت کا کہا اے عباس یہی تو وہ جگہ ہے جہاں زینب کی چادر۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، بہرحال زمین کربلا کو خریدا گیا، زمین کو خریدا گیا اور بنی اسد کے لوگوں کو ہدیہ کر دیا، یہ زمین میری طرف سے تم رکھو مگر 3 شرطیں ہیں، ہمیں قبروں کی جگہ دے دینا، زمین تم رکھ لو مگر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہمارے بعد جب کوئی ہمارا زائر آئے تو انگلی پکڑ کے ہماری قبروں کا نشان بتا دینا۔ دوسری شرط یہ کہ جب کوئی ہمارا زائر آئے 3 دن تک اس کو مہمان رکھنا، خیال رہے وہ بھوکا نہ رہے، وہ پیاسا نہ رہے۔ پھر کیا کہا؟ تیسری شرط یہ ہے
کہ جب ہم کو شہید کر دیا جائے اور ہمارے لاشیں بے غور و کفن کربلا کی زمین پر پڑے رہے تو کسی بھی بہانے سے آنا ہمارے جسموں کو سپرد خاک کر دینا. یہ تیسری شرط جو ہے میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں اور اپنے ذہنوں میں اس تیسری شرط کو رکھنا. تیسری شرط کیا ہے کہ جب ہمارا قتل کر دیا جائے اور ہمارے لاشیں بے غور و کفن پڑے رہے تو تمہاری عورتیں آ کر خاک بھر مٹھی اٹھا کر ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. اگر تم خوف محسوس کرو, اگر عورتیں اور مرد نہ آ سکے تو اپنے بچوں کو بھیج دینا. مگر خواہش کیا ہے امام کی کہ ہمارے اجسام سپرد خاک ہو جائے. اب سنیے گا, یہ 2 محرم کا واقعہ ہے. 2 محرم میں زمین خریدی, شرط رکھی. تیسری شرط یہی ہے کہ ہمارے جسموں کو دفن کر دیا جائے. تاریخ نے لکھا 3 محرم آ گئی. تاریخ کے اختلافات بہت ہیں مگر سارے اختلافات کو چھوڑتے ہوئے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. جب 3 محرم آئی اور ادھر ایک ملعون اپنا لشکر 4000 کا لشکر لے کر آیا تو جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. جناب زینب کا دل تڑپ گیا, فوراً حسین کے پاس آئی. آنے کے بعد کا بھیا حسین, ادھر تو لشکر پر لشکر آ رہے ہیں, ادھر تو دشمن پر دشمن آ رہے ہیں. اے آقا حسین, اے بھیا حسین, کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کیا ہمارا کوئی ناصر نہیں ہے؟ امام حسین نے جیسے سنا کہ ہمارا کوئی ناصر نہیں ہے, بات تمام کر رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں. جیسے سنا کوئی ناصر نہیں ہے, اس کو بلائیے. امام حسین نے قلم لیا اور کاغذ لیا اور کاغذ پہ خط لکھا اور اس پہ لکھا من الحسین الی رجل الفقی. حسین کی طرف سے مرد فقی کی طرف یہ خط امام نے لکھا. قاسم خط کو لے کے پہنچا کوفہ. جیسے کوفہ پہنچا تو مقتل کہتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر اور ان کی زوجہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. اب پہلا لقمہ دہن میں گیا تھا. ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ لقمہ اندر نہ جا سکا, گلے ہی تک رہ گیا, گلو گیر ہو گیا. حبیب ابن مظاہر نے کہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھوکا بڑی شدت سے یاد کر رہا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے. زوجہ حبیب نے مظاہر کو پانی کا پیالہ اٹھا کے دیا. فوراً پانی کا پیالہ بھی گر گیا. حبیب کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جب بھوکا یاد کر رہا ہے وہ فقط بھوکا نہیں ہے, وہ پیاسا بھی بہت ہے. تیسری شرط یاد رکھے, مسائل سنیے. ایسا لگتا ہے وہ پیاسا بھی بہت ہے. اتنی دیر میں دق الباب ہوا. حبیب دروازے کی طرف دوڑے گئے. کہ کون ہے؟ انا قاصد الحسین, میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں, میں حسین کا قاصد ہوں. جناب حبیب نے مظاہر نے خط کو لیا, خط کو بوسہ دیا, اس لیے کہ بچپن کے دوست کا خط آیا ہے نا, خط کو بوسہ دیا. اب یہاں پر معرفت سن لیجئے جس کا میں تذکرہ بھی کر رہا ہوں. ارادہ کیا جناب حبیب نے حسین کی خدمت میں حاضر ہونے کا. اب جناب حبیب نے جب ارادہ کیا تو زوجہ جناب حبیب کی معرفت دیکھو. ایک جملہ کہا, اے حبیب حسین کی خدمت میں جا رہے ہو نا, تو جانے کا انداز یہ ہو کہ حسین کے پاس پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لینا, اپنے ہاتھوں کو جوڑ لینا. اور جب حسین کی خدمت میں پہنچ جاؤ تو کبھی حسین کے بازوؤں کا بوسہ لینا, کبھی حسین کے پاؤں کو میری طرف سے چوم لینا. یہ تو زوجہ حبیب کی معرفت تھی. مگر جب حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے تو بچپن کے دوست حسین تھے نا, معرفت میں جو کوئی کمی نہیں تھی. زوجہ حبیب کی معرفت سے 2 قدم آگے بڑھ کے حبیب کی معرفت دیکھو. ابھی چند قدم کا فاصلہ تھا. حسین نے اور حبیب ابن مظاہر نے فقط ہاتھوں کو نہیں جوڑا بلکہ زمین پر گرے اور گھٹنوں کے بل حسین کی طرح گھٹنوں کا سہارا لے کر حسین کی طرف پڑے. امام حسین نے ہاتھوں کو بازوؤں کو پکڑ کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے حبیب معاف کرنا, اس
इस आलम गुर्बत में आए हो, न खिलाने को खाना है, न पिलाने को पानी है। कोहराम उठा काफिला हुसैनी में आखिर कौन आ गया? ये बात जनाब ज़ैनब तक पहुंची। जनाब ज़ैनब तक इस खबर का पहुंचना था तो अब्बास की आवाज में, मतलब ये कि अब्बास को भेजा और भेजने के बाद कहा, ए अब्बास जाओ भैया हबीब को सलाम कहो। बोला अब्बास आए, हबीब की खिदमत में सलाम पेश किया कि हबीब तुमको बहन ज़ैनब ने सलाम कहा है, बस इतना सुनना था। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने करबला की आंख उतारी, अपने रुखसारों पर, अपने सरों पर मरना शुरू किया और एक जुमला कहा, क्या वक्त आ गया है, क्या फातिमा की लाडली, रसूल की बेटियां, अली की शहजादी हम जैसे गुलामों को सलाम कर रही है। वक्त गुजर गया, तीसरी शर्त जो दफन करना था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए निशानदही करने के लिए। यही वजह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तुम हबीब बचपन के दोस्त हो तो हुसैन की कुर्बत में रहना, हुसैन के करीब रहना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि मातम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, सर के सीने से बरछी छुड़ाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है। दिले पले की जो हालत है हुर समझता हूँ तुम्हारे साथ की, लेकिन मैं दाद देता हूँ कि जैसे तुम्हें आए वो आना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है। हाल होना है कासिम का, इसका हाल न हो कि तेरे लाल की मैयत तो पायमाल न हो। मैं जानता हूँ कि टुकड़े उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है। हुसैन कहते थे रोके ये हुर के बेटे से, समझ रहा हूँ अजीजत तेरी मेरे बच्चे, पूरी दहल से यूं पुराना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा उठाना मुश्किल है, हुर जवानी का लाशा
کا زخم پھوپھی کو دکھانا مشکل ہے ہر جوانی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے ہر جوانی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے تمہاری زوجہ کو زینب سنبھال تھی بھیا عجیب بات ہے ماں کو بتائیں گے آدھا تو باپ کے لیے ماں کو بتانا مشکل ہے ہر جوانی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے ہر جوانی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے صدائیں آتی تھی اکبر پور کے لاشے سے اکیلے لاش اکبر اٹھاؤ گے کیسے کہا تھا اپنے میت اٹھانا مشکل ہے ہر جوانی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے ہر جوانی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے سر کے سینے سے برقی چھڑانا مشکل ہے ہر جوانی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی حسینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی آبا بن میں جلی تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین